ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیے گا یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ کچھ وقت کے لیے ہم بہترین طریقہ سے سیکھیں گے تھوڑے وقت میں، تاکہ خدا ہمیں اس آج شام جو ہوا اس کی ہمیں خدا مکاشفہ دے۔ ہیلیلویا، پریز لارڈ۔ یوحنا 13 باب یہ پیسیج بڑا ہے، لیکن ہم کچھ آیات پڑھیں گے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی آیت نمبر 12 سے پڑھوں گا میں۔ نکالے سب نے؟ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور ہوں کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ ہلیلویا۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو آگے پڑھنے آپ نے، تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ یہ وہ ادائیگی ہے جو فرض کی گئی ہے، فرض تم پر فرض ہے، اور جو چیز فرض کر دی جائے وہ سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے۔ کچھ ایسے مذاہب ہیں جو چیزیں ان پر فرض کی گئی ہیں، وہ کوئی بھی قیمت کیوں نہ کرنی پڑے کوئی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے، وہ ادا کر کے اس فرض کو پورا کرتے ہیں۔ تو پاؤں دھونا فرض کیا گیا ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے تب پاؤں دھوئے جب وہ ان کا خداوند ہے اور استاد ہے۔ سنیے گا، ادھر دیکھیں۔ وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جن کے میں پاؤں دھونے جا رہا ہوں وہ کون ہے۔ تو مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ مسیح کو خداوند کہتے ہو، خدا کہتے ہو، تو اس نے کہاں کہا ہے؟ اس نے یہاں کہا ہے۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں خداوند ہوں۔ اور جب میں خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھو۔ اب سنو، یہ بہت سی چیزوں کو پیش کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو۔ پہلی بات تو یہ ہے، جتنے بھی کلیسیا ہے وہ سب مسیح کا بدن ہے، جتنے بھی کلیسیا ہے۔ تو گویا جب ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں
تو ہم اپنے بدن کی صفائی کرتے ہیں. ہم کسی اور کے نہیں. آمین. سنو ایک اور بات، اب بھی جب رسم ہوگی تو ہم جو دھونے والا ہے جو پاؤں دھوئے گا وہ نیچے بیٹھے گا، اور جس کے پاؤں دھوئے جائیں گے وہ اوپر ہوگا، کرسی پر بیٹھے گا. آمین. جھکنا، اسے کہتے ہیں جھکنا. آمین. جھکنے کی برکات کیا ہے؟ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جھکنے میں برکت. آمین. جھکنے میں برکت. ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، مسیح خداوند پوم سنڈے کے دن یروشلم میں داخل ہوئے اور سیدھے گئے ہیکل میں. وہاں خرید و فروخت ہو رہی تھی، کرنسی ایکسچینج بنی ہوئی تھی. اس نے سب کچھ گرا دیا. لیکن آج وہ پاؤں دھو رہے ہیں. سنو، اب وہ صلیب اٹھانے جا رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پلاطوس کے کلہ سے اس نے صلیب اٹھانا شروع کی. میرا نظریہ یہ ہے کہ جب اس نے پاؤں دھوئے پھر وہ صلیب اٹھانا شروع ہو گیا. یہاں سے صلیب شروع ہوتی ہے، جھکنے سے، اپنے آپ کو خالی کرنے سے، اپنی انا کو مارنے سے. اور جھکنے سے برکت کیا ملتی ہے؟ جو نہیں جھکے گا یا تو وہ بھاگے گا یا پھر وہ صلیب گرا کر اپنی خودی کو اجاگر کرے گا. مسیح نے یہاں سے جھک کر ثابت کیا کہ آگے چل کر وہ کس حد تک جھکنے جا رہا ہے. پترس بیچ میں آ گیا. خداوند جب پترس کے پاؤں دھونے لگے تو پترس آ گیا. کہتے خداوند نہیں آپ میرے کیوں پاؤں، نہیں آپ میرے پاؤں نہ دھوئے. مسیح نے کہا سن، اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. اب سوچو، جو لوگ پاؤں دھونے کی رسم میں شامل نہیں وہ مسیح کے ساتھ شریک نہیں. یہ خاص کام ہے. اب سنو، یہاں سے وہ جھکتا ہے، جھکنا شروع کیا ہے. اور جب وہ گیتسمنی میں یہاں سے گیت گا کر وہ جب گیتسمنی کے باغ میں گیا تو جھکا ہوا شخص پھر گیتسمنی میں خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے. جب آپ اپنے آپ کو حلیم بناتے ہیں، جھکاتے ہیں، تو یقین کریں رات کے کئی پہر تک آپ دعا کرتے رہیں گے اور آپ کو نیند نہیں ستائے گی. آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا اور آپ روحانی لیول میں چلیں گے. پہلی برکت یہ ہے جھکنے کی. تمہاری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی. لوگ تجھے گویا دشمن جانے، لیکن آپ کو پتا کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. دعا یا مسا جھکنے سے آتا ہے. اور جب دعا میں جھکتے ہو، دوسری برکت بیان کرنے لگو. پھر تم صلیب کو اٹھاتے ہو. کیا باتیں ہو رہی ہیں دعا میں؟ صلیب کے کیا معنی ہیں؟ لغت کی بات نہیں کر رہا، میں ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں. میرے نظریے کے مطابق صلیب کے کیا معنی ہیں؟
سنو، صلیب کے معنی ہے خودی سے انکار کرنا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، اور وہی باتیں ہو رہی ہیں. اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری نہیں بلکہ یہ صلیب اٹھانا ہے. یہ صلیب کے معنی ہیں اپنی مرضی کو چھوڑ دینا. سنو، باغ عدن کے اندر ہوا کیا؟ اپنی مرضی کی گئی، اور باغ گتسمنی میں اپنی مرضی کو چھوڑا گیا. ہر وہ چیز جو عدن کے اندر ہوئی وہ مسیح کے سامنے بھی آئی. شریر باتیں کر رہا تھا، 40 دن فاقہ کرنے کے بعد پتھر سے کہہ روٹی بن جا. سنو، وہ جب پام سنڈے کے دن آیا، یروشلم میں داخل ہوا، شام ہو گئی، بیت عنیہ میں آیا، صبح سویرے ہی بیت عنیہ سے نکل کر پھر یروشلم میں گیا. صبح سویرے تو رستے میں اسے بھوک لگی اور اس نے انجیر کا ایک درخت دیکھا. سوچا اس میں فروٹ ہوگا. گیا پاس، صرف پتے تھے. سنو، غور سے سنو، عدن کے اندر بھی وہ صرف پتے ہی دے رہا تھا. انجیر کا درخت، پتے لو. کتاب مقدس میں آیا ہے کسی شخص نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، 3 سال تک وہ پھل ڈھونڈنے آیا لیکن پھل نہ ملا. اسے کہا اسے کاٹ ڈالو. باغبان نے کہا رہنے دے 1 سال رہنے دے، تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا، پھلا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کاٹ ڈالنا. صرف پتے دے رہا تھا. اب سنو، خداوند کو پتوں کی ضرورت نہیں، خداوند کو فروٹ کی ضرورت ہے. اس نے تو پتے بنا لیے نا اپنا لباس، عدن والے آدم نے. مسیح نے کہا آئندہ کبھی کوئی تجھ میں پھل نہ کھائے. اور دوبارہ جب وہاں آئے وہ درخت سوکھ گیا. آج بہت سے لوگ جو دعوے دار ہیں میں صلیب اٹھا کر جا رہا ہوں، تم پتوں والے انجیر ہو. خداوند نے کبھی بھی نہیں کہا تھا سوکھ جا. اس درخت نے سنا اور سوکھ گیا. کتنی دیر تک پتے دو گے اس سے؟ سنو، وہ فروٹ چاہتا ہے نا. ہاں، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اب دعا کر کے واپس آیا، دعا کر کے واپس آتا ہے اور پترس، یعقوب اور یوحنا سو رہے ہیں. اسے کہا اٹھو، جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ آؤ. لیکن ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی. اب سنو، نہیں دعا کی، سو گئے، پھر گیا، پھر دعا کی، واپس آیا، پھر سو گئے.
اور جب واپس آیا تو ایک آرمی تھی آگے، اس کی ایک پلٹن تھی، ایک لشکر، اور جنہوں نے دعا نہیں کی، جنہوں نے صلیب نہیں اٹھائی، ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا۔ جس نے اپنی خودی سے انکار کر لیا، پاؤں دھو کر جھکا، وہ جھکتا ہی گیا۔ پاؤں دھونے والے نے دعا کی، اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا اور اپنی صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہوا۔ رستے میں جھگڑا تھا، اس نے جھگڑا نہیں کیا، اس نے کٹے ہوئے کان کو جوڑ دیا۔ برکت لینا چاہتے ہو نا، جھکو۔ تیرے بدن، تیرے گھر سے ختم ہوئی، سکھڑی ہوئی، کٹی ہوئی برکتیں جوڑ دے گا۔ نہ تم پاؤں دھونے کو سمجھ سکتے ہو اور نہ فروٹ دینے کو سمجھ سکتے ہو اور نہ صلیب اٹھانے کو آج تک سمجھے ہو۔ چرچ سنو، دنیا آج بھی دنیا کہتی ہے میں اوپر چڑھوں، اوپر جاؤ، بلند ہو۔ مسیح آج بھی کہتے جھکو، کیونکہ جھکنے میں برکت ہے۔ چیک کر لیں، لوگ اوپر جانا چاہتے ہیں، وہ بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں۔ چرچ سنو، گتسمنی کے باغ میں ایک بڑی خاص بات ہوئی۔ جب وہ دعا کر کے گئے آگے، یہ 18ویں باب میں ہے، ایک بڑی پلٹن آئی، اس پلٹن کے ساتھ کوئی اپنا بھی تھا، محبت دکھانے لگا، غصہ لیا۔ ابھی تو اس کے پاؤں دھو کر آیا تھا، وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے مسیح کے، پلاطس جیسے ہاتھ دھو رہے تھے۔ کیسی زبردست بات ہے، وہ پاؤں دھو کر صلیب پر گیا، یہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے۔ چرچ سنو، جب وہاں گئے تو لکھا ہے مشلیں لیے ہوئے آئے، ٹارچ، آمین، لائٹیں لی ہوئی تھی، ان کے پاس لائٹس تھی، ایک بڑی گروہ، پلٹن۔ جب آئے وہاں، مسیح نے پوچھا کس سے ڈھونڈتے ہو؟ سنو، میں سوچ رہا ہوں احمق لوگ نور کو، روشنی کو مشلوں سے ڈھونڈنے رہے ہو۔ وہ چمکا نہیں نا ان کی زندگی میں نور بن کر۔ تاریک زندگیاں مرضی کی مشلیں جلا کر یسوع کو ڈھونڈتے ہیں۔ تاریک زندگیاں اپنی لائٹ لے کر مسیح کو ڈھونڈتے ہیں، اور وہ نور ہے۔
تیری مرضی کی لائٹ سے وہ نہیں تجھے دکھے گا. لکھا انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. لیکن کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یسوع ناصری کو. اور خداوند یسوع نے پتہ کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا یسوع تو میں ہوں، اس نے یہ نہیں کہا. وہاں لکھا ہے اس نے کہا میں ہوں. آمین. کیا کہا؟ اور بائبل یہ بیان کرتے ہیں، یہ 18ویں باب میں لکھا ہوا ہے، وہ ساری پلٹن پیچھے گر گئی. ایک روحانی دھماکہ. یہ وہ نام ہے. جب موسیٰ نے پوچھا تیرا نام کیا، اس نے کہا میں ہوں. میں جو ہوں سو میں ہوں. سو ان سے کہنا میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے. اس نے کہا میں ہوں. وہ پیچھے گر گئے. چرچ سنو، کیا قدرت ہے. خداوند کے نام، اس کے جلال، اس کی آواز میں قدرت ہے. وہ پھر اٹھے. پھر خداوند نے کہا کیسے ڈھونڈتے ہو؟ کہتے یسوع ناصری کو. اس نے کہا میں ہوں. وہ پھر گر گئے. تم کیسے اس کی قدرت کا سامنا کر سکتے ہو؟ تمہاری مشلیں ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. ہاللیلویا. تمہارے چراغ بجھ جائیں گے. ارے اس کی روشنی، چاند اور سورج اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں. چرچ سنو، نہ کرو اپنی مرضی کی مشل سے مسیح کو نہ ڈھونڈو، تم پیچھے گر جاؤ گے. سردار کاہن آئے تھے پکڑنے مسیح کو. کون؟ سردار کاہن، اس کا نوکر، وہ ان کے وہ چمچے کڑچھے، وہ مسیح کو پکڑنے آئے. مذہبی لوگ. مذہبی ہونا الگ بات ہے اور مسیح ہونا الگ بات ہے. ہم مذہب کی بھی مشل جلا کر اسے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ تجھے نظر نہیں آئے گا. یہ شاگرد بنا ہوا تھا. یہودا جو ہے یہ شاگرد بنا ہوا تھا. شاگردی وفاداری کا نام ہے، دھوکہ بازی کا نام نہیں. اس کے ساتھ رہ کر بہترین کھانے اڑاتا تھا. ابھی کھا کر آیا تھا مٹن اور نان. یہ پھنسا تھا. اور پیچھے دشمنوں سے بھی ملتا تھا. یہ خاصیت ہے آج کے یہودا کی بھی. خاصیت نہیں کہوں گا، بری بات کہوں گا. ان سے کہے گا او جی یسوع ٹھیک ہے استاد ہے میرا، بھائی جی گل ہے ٹوک دے ہی رہندا. جتنے لوگ اپنے استاد کے دشمنوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ یہودا ہیں. ان کا کوئی لالچ ہوگا ان کے اندر، کچھ ملنے کی غرض سے. وہ تو جانتے ہی تھے، جو پکڑنے آئے تھے وہ تو جانتے ہوتے تو پوچھتے.
شاگرد جانتا تھا، شاگرد جانتا تھا۔ یہ صرف گرفتاری نہیں تھی، مسیح کی گرفتاری جو ہے یہ صرف گرفتاری نہیں تھی، یہ مذہبی نظام کی بغاوت تھی۔ مسیح کی گرفتاری کوئی سیاسی گرفتاری نہیں تھی، یہ مذہبی نظام کی بغاوت تھی۔ مسیح نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو توریت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ میں کہا کیا کرنے آیا ہوں؟ ارے یہ شریعت کے ماننے والے تھے جو پکڑنے آئے ہیں، اور شریعت کے توریت کے ماننے والے شریعت کو پورا کرنے والے کو پکڑنے آئے ہیں۔ بس میں نے کہا نا یہ کوئی سیاسی گرفتاری نہیں تھی، یہ مذہبی بغاوت تھی۔ وہ تو تیری شریعت کو پورا کرنے آیا۔ سنو، یہ زندگی، سنو سامنے دیکھو، یہ ہیکل کے کرتا دھرتا لوگ تھے، ہیکل کے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، ہیکل کے ذمہ دار لوگ، اور جو حقیقی ہیکل ہے اسے مسمار کرنے آئے ہیں۔ مسیح نے کہا مقدس میرا بدن ہے، حقیقی ہیکل مسیح، سب کو مسیح حقیقی ہیکل ہے۔ پتھروں والی ہیکل کے ذمہ داروں، حقیقی ہیکل کو رد کر رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے، وہ نور آیا، یوحنا کی انجیل کے پہلے مام لکھا ہے نور آیا، آمین۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا گواہی دیتا تھا، وہ خود نور نہ تھا بلکہ نور کی گواہی دینے آیا، لیکن نور کو انہوں نے قبول کیا ہی نہیں۔ وہ اپنوں کے پاس آیا، وہ اپنوں کے پاس آیا، نہ اسے گرفتار کیا، اس کے منہ پر تھوکا، اسے بے عزت کیا، اس کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے، لیکن وہ جھکا رہا، مسیح جھکا رہا، اس نے آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ جھکنے کی برکت یہ ہے کہ جتنوں نے اسے مارا، جس نے اسے بے عزت کیا، جنہوں نے اسے مصلوب کیا، قتل کیا، وہ آج تاریخ سے ختم ہو چکے ہیں۔ جھکنے والا زندہ ہوا اور آج تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ وہ زندہ ہوا جھکنے والا۔ اس لیے جھکو، تمہیں تنگ کرنے والے، تمہیں خارج کرنے والے، تمہیں رد کرنے والے، ایک وقت آئے گا وہ تاریخ سے غائب ہوں گے، لیکن آپ تاریخ میں زندہ ہوں گے۔ ارے کیا تمہاری مشلیں، کیا تمہاری مشلیں اور کیا تمہاری لائٹیں، اندھے ہو تم؟ یہ روحانی اندھا پن ہے، جنہوں نور نہیں لبدا ان
یہ روحانی اندھاپن ہے. چرچ سنو، مسیح کوئی بھاگ رہا تھا؟ وہ تو وہی کھڑا تھا. یہ تو آپ کدی پیچھا ڈگ دے، کدی اگاں ڈگ دے، کدی پیچھا ڈگ. اسی طرح کے ہوتے ہیں جو نور کو رد کرتے ہیں نا، بار بار گرتے ہیں اور آخر کار نور کو رد کرتے ہیں اور موت کی گہرائیوں میں گم ہو جاتے ہیں، اندھیرے کی کھائیوں میں گمنام ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کون نور کو رد کرنے والے. وہ تو رضا کرانہ طور پر مصلوب ہونے آیا، جھک کر اپنے آپ کو خالی کیا. میں چرچ آپ کو بتاؤں، آج پاؤں دھونے کی جو ماز پاؤں نہ دھونا، آگے چل کر جو ہوا ہے وہ پاؤں دھونے کا فروٹ ہے. اس نے کیا. اور جھکنے کی برکت یہ ہے، اپنی ڈائریوں میں، اپنے دل میں بھی لکھ لو، لائیو بات کر رہا ہوں، تم آخری دن زندہ کیے جاؤ گے. یہ بہت بڑی برکت ہے جھکنے کی. فروٹفل ہو گئے. میں سنو، جس ڈالی پر فروٹ لگا ہوتا ہے جھکی ہوتی ہے، جس ڈالی پر فروٹ نہیں ہوتا ایسے کھڑی ہوتی ہے. آمین. پتوں والے انجیر نہ بنو، اگے پیچھے پتے والے انگیر ہے. ساڈے اگے پیچھے پھر دے پتے والے انجیر تے فروٹ کوئی نہیں. تو جیسا میں نے تم کو دیکھو، میں نے تم کو نمونہ دیا. مسیح کیا کہہ رہے ہیں شاگردوں سے؟ دیکھو میں نے تم کو پیٹرن، ڈیوائن پیٹرن تم پر فرض کر دیا میں نے، جھکنا. میں نے تم پر فرض کر دیا. جب میں خداوند ہو کر، استاد ہو کر جھکا تو تم بھی جھکو. دوسرے لفظوں میں میں جھکا، مصلوب ہوا، صلیب اٹھا، تم بھی کرو. میں جی اٹھا، تم جی اٹھو گے. میں باپ کی دانی طرف بیٹھا ہوں، تم بھی بیٹھو گے. یہ جھکنے کی برکت ہے. یہ سب سے بڑی برکت ہے چرچ. بس ٹھیک ہے، اتنا ہی، کیونکہ ہم نے پاؤں دھونے کی رسم کرنی ہے. چلیں، آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جائے.